أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، پیغمبروں میں سے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جس وقت کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بعل کو پوجتے ہو، بعل کو پکارتے ہو اور چھوڑ بیٹھے ہو بہتر بنانے والے کو؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے، حقیقی معبود ہے، اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس قوم نے جھٹلا دیا الیاس علیہ السلام کو، بس بے شک وہ حاضر کیے ہوئے ہیں، حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن اللہ کے سامنے سزا کے لیے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص نیک بندے وہ نہیں سزا پائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے لوگوں میں۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس علیہ السلام پر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں مخلصوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک الیاس ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے، پیغمبر تھے۔ اذ نجیناہ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے ان کو نجات دی اور اس کے ماننے والوں کو سب کو۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، لیکن ایک بڑھیا ان کی بیوی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے سب لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان لوگوں پر سے صبح کے وقت بھی، وباللیل رات کے وقت بھی۔ افلا تعقلون، پھر بھی نہیں سمجھتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 123 سے لے کر آیت نمبر 138 تک تلاوت کی گئی ہے، اور پانچواں واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔
یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بھی آ کر اپنی قوم سے وہی دعوت اور وہی پیغام سنایا جو باقی انبیاء سناتے رہے۔ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس بات سے کہ تم بعل کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ رکھا ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے تھی اس کی نہیں کرتے، اور جس کی نہیں کرنی چاہیے تھی اس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ تو اس قوم الیاس جو تھی، ان کا جو معبود تھا اس کا نام بعل تھا۔ بعل، انہوں نے اس کا نام کیا رکھا ہوا تھا؟ بعل۔ اسی کی عبادت کرتے تھے، جس طرح پہلی قومیں جو ہے وہ اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، انہوں نے عبادت کرتے۔ اس قوم کا معبود بعل تھا۔ اور یہ جو بعل لفظ ہے، بعل، یہ قرآن مجید میں اور مقامات پہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اور معنوں میں، اس کے اور بھی معنی آتے ہیں۔ اور معنوں میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ مثال کے طور پر ایک دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کا معنی خامد ہے، خامد۔ بعض دفعہ آقا معنی آتا ہے، بڑا۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے، بعل کا لفظ ذکر کر کے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر بھی فرمایا۔ تو بہرحال یہ بعل اس کا نام تھا، اور مفسرین لکھتے ہیں یہ سونے کا بت بنایا ہوا تھا۔ کس کا بت بنایا ہوا تھا؟ سونے کا بت بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بت 24 گز لمبا تھا۔ اس کی لمبائی کتنی تھی؟ 24 گز اس کی لمبائی تھی۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر شیطان داخل ہوتا اور طرح طرح کی آوازیں نکالتا اور لوگوں کو گمراہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ بعل، اور پھر جو ہے وہ قوم والوں نے جو اس کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے 400 ملازم خدام اس کے لیے مقرر کیے ہوئے تھے جو اس کی دیکھ بھال کریں، صفائی کرنی، دیکھ بھال کرنی۔ جو خود اپنی دیکھ بھال کسی اور سے کرواتا ہو، محتاج ہو، بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ ہماری پہرے داری کا محتاج ہے اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو 400 خدام مقرر کیے ہوئے تھے۔ آج بھی مشرکوں کو سمجھ تو آتی نہیں، عقل ان کی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، کہ جس قبر کے اوپر جا کر جھکتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے کتنے مجاور وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اس نے دوسروں کو کیا بچانا ہے، یا دوسروں کی کیسے اس نے مدد کرنی ہے۔ جو خود اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، جیسا کہ وہاں پر گلہ رکھتے ہیں بہت بڑا، اور اس کو بہت بڑا تالا لگا دیتے ہیں، تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر کیا جائے۔ وہ میں ایک دن اگلے دن واقعہ پڑھا ہے، تحریر، ایک بہت بڑا چور تھا، ڈاکو، چوریاں کرتا تھا۔ اسی دوران اس کی زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اچانک تبلیغ والوں کے ہتھے چڑھ گیا، مولویوں کے ہتھے چڑھ گیا، تو تبلیغ کی انہوں نے
اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس نے چوری چھوڑ دی۔ اب پہلے تو چوریاں کرتا تھا اور چودھری تھا، اب جب چوریاں چھوڑ دیں اب حالات ایسے بن گئے کہ کھانے پینے کے لیے گھر میں آئی کچھ نہیں، فاقے آ گئے۔ اب اس کا کوئی نظریہ ابھی ڈاواں ڈول ہی تھا، کچا پکا تھا۔ ایک مزار پہ چلا گیا اور وہاں جا کر کھڑا ہے، دعا مانگتا ہے قبر والے سے کہ میرے حالات ایسے ہیں۔ تو اچانک اس کی نظر پڑی ایک فانوس لگا ہوا اوپر، کوئی مہنگا فانوس انہوں نے لگایا ہوا تھا مزار پر، مزار کی خوبصورتی کے لیے۔ اس نے وہ فانوس اتار لیا اور وہاں پر بیٹھے مجاور جو تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ بڑا ایک نام والا بڑا شہرت یافتہ ڈاکو تھا، اگر اس کو کچھ کہا ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہیں پر مار دیں، ڈرتے تھے اس سے۔ فانوس اتار کے لے گیا، مجاوروں نے کیس کر دیا۔ جب کیس عدالت میں پہنچا، جج کے پاس حاضر ہو گیا ڈاکو بھی اور یہ کیس کرنے والے بھی حاضر ہیں۔ جج نے کہا ہاں جی تو نے اتارا ہے فانوس؟ اس نے کہا میں نے اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ اس نے کہا میں فاقوں سے مر رہا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو حالت یہ بن گئی تھی، دیکھو اس نے کی ہو گیا، جلدی پہنچو۔ تو حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ بھوکے مر رہے تھے، تو یہی فانوس میں گیا ہوں وہاں پر، میں مانگ رہا تھا تو مجھے اندر سے آواز آئی، انہوں نے کہا یہ اتار لے فانوس۔ قبر والے نے، مزار والے نے، صاحب مزار نے مجھے کہا یہ فانوس اتار اور اس کو بیچ دے اور اپنے گھر کا سرکٹ چلا۔ اس نے یہ کہہ دیا۔ اب جج بڑا پریشان ہو گیا۔ اب دو چیزیں اس کے سامنے آ گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے کیس کیا ہوا ہے اگر وہ اپنے کیس کے اندر سچے ہیں تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ واقعی جو ہے وہ اس نے اجازت دی ہے صاحب مزار نے، اور اس نے فانوس اتار لیا اس کی اجازت سے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیس والوں کو یہ ماننا پڑے کہ وہ مزار، صاحب مزار تو سنتے ہی نہیں، اور اس نے کیسے اس کی سن کر کہہ دیا ہوگا کہ فانوس اتار لو۔ اب جج خاموش ہو گیا۔ تو بڑا سبق ہے اس کے اندر بھی ہیں، یا تو وہ اپنا کیس درج کروائیں اور مانے کہ اس نے اجازت دی ہے صاحب مزار نے۔ اگر کیس درج کرواتے ہیں اور صاحب مزار نے اجازت دی ہے تو پھر تو اس سے واپس نہیں لے سکتے نا وہ، کیونکہ اس کی اجازت سے لے کے آیا ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی نہیں، اس نے اجازت کیسے دے دی، پھر تو وہ سارا دھندا ہی بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ پھنس گئے، وہ خاموشی سے واپس آ گئے۔ ایک فانوس کے پیچھے سارا اپنا کاروبار تو نہ خراب کریں۔ اس لیے عقل ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو اپنی مزار کی حفاظت نہیں کر سکتا اس نے دوسروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ بہرحال یہ بعل کو پکارا کرتے تھے، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور حضرت الیاس علیہ السلام فرمانے لگے تم نے احسن الخالقین کو چھوڑ رکھا ہے، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پتہ نہیں آیا ہوگا کہ نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ بہترین بنانے والا ہے۔ بہترین بنانے والا، جب الفاظ یہ ادا ہوئے اس سے معلوم ہوا کوئی اور بھی بنانے والا ہے، لیکن ان سب میں سے بہترین اللہ ہے۔ بات ذہن میں آئی ہے کو نہیں آئی؟ فرمایا نا احسن الخالقین، بہترین بنانے والا ہے۔ جب بہتر کا لفظ آیا تو معلوم ہوتا ہے کوئی عام بنانے والا بھی ہے۔ تو یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے، مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسان بھی اگر کوئی مختلف چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا دے نا، وہ بھی خلق کے لفظ کے اندر آتی ہے۔ خلق عربی کا لفظ ہے نا، اور وسیع معنی رکھتا ہے۔ چند چیزیں اکٹھی کر کے
ایک مشین بنا دی تو اس پر بھی خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں فرمایا کہ جس سے انسان چیزیں بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر لوہا ہے، جو بھی اور چیز ہے، دھات ہے، حقیقت میں تو اس لوہے کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، حقیقت میں تو اللہ ہی ہے سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان بھی چیزیں بناتے ہیں، اس لیے فرمایا بہترین بنانے والا اللہ ہے، لیکن انسان بھی جو چیزیں بناتے ہیں حقیقت میں وہ بھی پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں۔ اللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو کچھ تم بناتے ہو اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ تم بال کو پکار رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ فکذبوہ فانہم لمحضرون، فرمایا جھٹلا دیا انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو، اور قیامت کے دن وہ حاضر کیے جائیں گے سزا کے لیے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص اور نیک بندے وہ سزا سے بچ جائیں گے جو ایمان لے آئے۔ باقی نبیوں کی طرح بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے الیاس علیہ السلام کا بھی تذکرہ پچھلے لوگوں میں چھوڑ دیا، قیامت تک جو لوگ آئیں گے حضرت الیاس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ سلام علی الیاسین، فرمایا سلامتی ہو الیاس سین علیہ السلام، سلامتی ہو کس پر؟ الیاسین علیہ السلام پر۔ الیاسین بھی الیاس علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اور کوئی پیغمبر ہے، یہ ایک ہی پیغمبر ہے، نام جو ہے وہ الگ الگ ذکر ہیں، الیاس اور الیاسین، پیغمبر ایک ہی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید نے مثال کے طور پر ایک لفظ بولا ہے، طور سینا پہاڑ ہے نا، اس کے لیے قرآن نے طور سینا کا لفظ بھی بولا ہے اور طور سینین کا بھی لفظ بولا ہے، پہاڑ تو ایک ہی ہے، نام دو قرآن نے بولے۔ اسی طرح الیاس علیہ السلام بھی پیغمبر ایک ہی ہیں، نام الگ الگ جو ہے وہ، یعنی دونوں نام انہی کے ہیں، الیاس بھی الیاسین۔ انا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اور الیاس علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، مؤمنین میں سے تھے۔ کن میں سے تھے؟ مؤمنین میں سے تھے، مؤمن نہیں تھے، مؤمنین تھے۔ کیا تھے؟ آج کل کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم کیا ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، مومن نہیں ہوتے، وہ مؤمن ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مؤمن۔ مؤمن کنو آخر ہے؟ مؤمن کس کو کہتے ہیں؟ منہ صاف ہو بالکل، پتہ نہ چلے عورت ہے کہ مرد ہے، پتہ نہ چلے عورت ہے کہ مرد ہے، اسے کہتے ہیں مؤمن، ایسے مرد کو ہیں۔ جس بچے کے باپ نے بھی جو ہے وہ ہر چیز صفائی کروائی ہو، نہ مونچھیں ہوں نہ داڑھی ہو، بیچارہ بچہ بھی پریشان ہوتا ہوگا کہ اماں کون سی ہے تو ابا کون سا ہے۔ فرق اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ اولاد تو پہچان لے کہ اماں کیڑی ہے تے ابا کیڑا ہے۔ مؤمن نہیں وہ۔ ہاں جی، فرمایا ہمارے نبی تو ایماندار بندوں میں سے، خاص ایماندار بندے، پختہ ایمان والے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ، جتنے ذاکر آپ دیکھیں گے نا محرم میں مجلسیں پڑھتے ہیں، اور یہ مجلسیں پہلے اس سے ریٹ طے کرتے ہیں، لاکھوں کے اندر ایک مجلس کا ریٹ طے ہوتا ہے، اور جتنے آپ ذاکر دیکھیں گے سارے مومن آپ کو نظر آئیں گے، کسی کی مکمل داڑھی نہیں۔ اور دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ او بھائی، حضرت علی سے محبت تھی، محبت کا حق تو ادا کرو۔ حضرت علی کی داڑھی تھی، حضرت علی کی داڑھی تھی۔ جتنے انبیاء آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، اللہ کو تعداد حقیقی علم ہے، ویسے علماء بیان کرتے ہیں لیکن حقیقی تعداد کسی کو نہیں پتہ۔ فرمایا جتنے انبیاء ہیں سب کی داڑھی تھی، یہ کوئی ایک دو نبی کی سنت نہیں یا ہمارے نبی کی سنت نہیں، فرمایا تمام انبیاء کی سنت تھی۔ جیسا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی مبارک کو پکڑ لیا،
تو یہ داڑھی تمام نبیوں کی داڑھی تھی، اور آج جناب جھوٹے دعوے کرنے والا ہیں، جھوٹا عاشق، بناسپتی عاشق ہیں، 1 مہینے کے اندر جناب نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ او بھائی تیرا اظہار کیسے بنتا ہے؟ تو نبی سے محبت نہیں کرتا، تو کیسا عاشق ہے جو اپنے نبی کی صورت نہیں بنا سکتا، نبی کی صورت بنانے کے لیے تیار نہیں، اور کہتا کیا ہے کہ میں پکا عاشق ہوں، نبی کی سیرت اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور کہتا ہے میں عاشق ہوں۔ عاشق ایسے ہوتے ہیں؟ ایسے تو عاشق نہیں ہوتے۔ اگر عشق اور محبت دیکھنا ہے نبی سے تو پھر صحابہ کرام کی سیرت پڑھنی پڑے گی، صحابہ کرام کی صورت پڑھنی پڑے گی، کیسے انہوں نے نبی علیہ السلام کی صورت پر بھی عمل کیا، سیرت پر بھی عمل کیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیرت سے تو تھی، صورت سے بھی محبت کیا کرتے کہ اپنی داڑھی مبارک کو بالکل ایسے بنا کے رکھا کرتے تھے جس طرح کہ اللہ کے نبی کی داڑھی ہوتی۔ محبت تھی نا، تو داڑھی کو بنا سنوار کے، لیکن مکمل داڑھی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اتنی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ بھی کوئی داڑھی نہیں ہے، میں بھی کوئی داڑھی نہیں ہے۔ جنہوں نے بالکل نہیں رکھی وہ تو بالکل صاف ستھرے ہیں نا، اور جنہوں نے رکھی ہے وہ تو الحمدللہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور جنہوں نے اتنی رکھی ہے نا، پھر وہ تیسرا طبقہ آپ سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ البقرہ شروع کی نا، 3 طبقوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو بالکل صاف ستھرے، اور ایک ایمان والے، اور تیسرا کون سا تھا؟ ہاں خود ہی سمجھ جایا کریں، اس لیے بچا کریں اس چیز سے، اچھے لوگوں میں سے اپنے آپ کو بنایا کریں۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ 6واں قصہ ہے۔ فرمایا لوط علیہ السلام یہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس کا تذکرہ ان کا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نے ہجرت کر رہے تھے تو ساتھ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ فرمایا اذ نجیناہ وآلہ اجمعین، کہ ہم نے یہ جو گزشتہ واقعہ بیان ہوا ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا، اس کا بھی خلاصہ اور ربط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نیک بندے، فرشتے، نبی، ولی یہ شفیع غالب ہوتے ہیں، اللہ سے زبردستی منوا لیتے ہیں۔ فرمایا کیسے منوا لیتے ہیں؟ حضرت الیاس علیہ السلام کو قوم والے قتل کرنے لگے تھے، ہم نے انہیں بچایا، ہم نے ان کی مدد کی ہے۔ جو خود ہماری مدد کے محتاج ہوں اور ہمارے سامنے عاجز ہوں، وہ کیسے زبردستی منوا سکتے ہیں؟ زبردستی تو وہ منوا سکتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت ہو۔ فرمایا طاقت اور اللہ کی ذات ہے جس سے کوئی زبردستی نہیں منوا سکتا۔ فرمایا اسی طرح لوط علیہ السلام بھی، انہوں نے بھی قوم والوں کو تبلیغ کی اور قوم والوں نے انہیں ستایا، اور ان کی قوم کی ایک برائی مشہور ہے جو قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہے کہ لواطت والا کام کیا کرتے تھے، یعنی یہ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت مردوں سے پوری کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ سب سے بڑی بدفعلی ذکر کی گئی ہے، اور سب سے بڑا ان کا یہ جرم اور گناہ، اور اس کے بعد یہ چوری ڈاکے کیا کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا یہ مرغے لڑایا کرتے تھے، جانوروں کو آپس میں لڑواتے تھے۔ اور آپ اندازہ کریں یہ تینوں برائیاں آج اس امت کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی؟ اس امت قوم لوط پر یہ 3 برائیوں، 3 جرموں کی وجہ سے اللہ نے عذاب بھیجا، اور عذاب بھی کون سا تھا؟ یہ دیکھیں سورۃ ہود پارہ نمبر 12، اتنا سخت عذاب آیا، اور آج امت اس چیز میں ڈوبی ہے اور پرواہ تک نہیں ہے۔ کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے کتنے سخت عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 278، صفحہ نمبر 278۔ اور یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 77 ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب آئے ہمارے پیغمبر، ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام،
فرشتے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیئ بہم وضاق بہم ذرعا، فرمایا کہ ان کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، اور ان کے فرمایا آنے کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کا دل تنگ ہونے لگا، پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے آج بڑا بھاری دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نا عذاب لے کر، اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم دوڑتی ہوئی آ گئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ پہلے سے ہی بڑی برائیاں کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمُ، حضرت لوط کہنے لگے اے میری قوم، هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ عورتوں کے بارے میں کہنے لگے، کیونکہ حقیقی بیٹیاں نہ بھی ہوں تو جتنی امت کی عورتیں ہوتی ہیں وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ شادی کرو، پاک طریقے سے شہوت پوری کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے تم میں سے جو میرا ساتھ دے، میری بات سمجھے؟ کچھ سمجھدار نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے قوم والے لوط تجھے تو پتہ ہے نا ہمیں تیری بیٹیوں کے اندر کوئی خواہش نہیں، ہمیں عورتوں کی خواہش نہیں۔ انک لتعلم ما نرید، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام کہنے لگے کیا ہی خوب ہوتا اگر آج میرے پاس قوت ہوتی، طاقت ہوتی ہیں، یا فرمایا میں کسی مضبوط بندے کے ساتھ ہوتا جو میری مدد کرتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل، فرشتوں نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام تو بڑے پریشان ہے اور یہ قوم والے پریشان کر رہے ہیں، کہنے لگے لوط علیہ السلام ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں، قاصد ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تیری طرف ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب حکم کیا ہے اللہ کا، فاسر باہلک بقطع من اللیل، راتوں رات اپنے گھر اپنے اہل والوں کو یعنی ایمان والوں کو لے کر یہاں سے چلیے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، فرمایا سارے چلے جائیں گے ایمان والے، تیرے ماننے والے، تیرے رشتہ دار، فرمایا تیری بیوی نہیں جا سکتی، انہو مصیبھا ما اصابہم، اس لیے کہ جو عذاب دوسروں کو پہنچے گا تیری بیوی کو بھی وہ عذاب ملے گا، وہ سزا ملے گی۔ ان موعدہم الصبح، اور یہ وعدہ یہ وقت عذاب کا، فرمایا صبح کا وقت ہوگا، الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں، یعنی قریب تھا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، پس جب آ گیا ہمارا حکم عذاب والا، عذاب شروع ہو گیا، جعلنا عاليها سافلها، ہم نے اٹھایا اس بستی کو اور نیچے سے اٹھا کر فرشتہ پر کے اوپر لے گیا، اوپر سے الٹا کر دیا، جبریل امین نیچے سے اٹھا کر آسمانوں پہ لے گئے اور وہاں سے اس بستی کو الٹا دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور پھر اوپر سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ کس کی بارش برسائی؟ پتھروں کی بارش، اور پتھر بھی ایسے تھے کہ نام لکھے ہوئے تھے، یہ فلاں کو لگنا ہے، یہ کیوں؟ بچوں کو دیکھا کرتے تھے، بے ریش بچوں کو دیکھا کرتے تھے، خوبصورت لڑکوں کو دیکھتے اور ان کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی کوشش کرتے، اس وجہ سے، اس لیے بچنا چاہیے، یہ بہت سخت گناہ ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ اس قوم کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو
اللہ نے ہلاک کر دیا اور لوط علیہ السلام کو نجات دی. الا عجوزا فی الغابرین، فرمایا ان کی ایک بڑھیا جو ان کی بیوی تھی وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی وہ عذاب جن کو پہنچا انہی میں سے تھی. اب نبی حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کی بیوی بھی جب ایمان نہ لائی تو حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی نسبت کام آئی؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. اس لیے نسبتیں کام نہیں کرتی، ایمان کام کرتا ہے. فرمایا ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا، اور اے مشرکین مکہ، باقی امت کے لوگ، تم صبح و شام وہاں سے گزرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کھنڈرات دیکھتے ہو کیسے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا کہ ان کا نام و نشان ہی نہیں رہا. اور آج تک پھر وہاں پر اور کوئی قوم آ کر نہیں بسی. جہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اور پھر دوبارہ کبھی اس پر قوم نہیں آئی. اس لیے تم وہاں دیکھتے بھی ہو پھر بھی سمجھتے نہیں ہو. اس لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے. فرمایا لوط علیہ السلام بھی دیکھو اللہ کے نبی تھے لیکن قوم والوں کے سامنے عاجز ہو گئے اور عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی اور میں آج ان کا مقابلہ کرتا، لیکن اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی.